شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور میرے لسنر نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنے کو کہا، تو ان کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے ادھر کیلے کے درخت ہیں، اور ان کیلوں کے درختوں کے اوپر انتہا سے زیادہ اسیب ہے۔ وہاں سے جو بھی گزر کر اپنے گھر کی طرف آتا ہے اس کے اوپر اسیب اپنا قبضہ کر لیتا ہے، یعنی اسیب اس کے اوپر چپک جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک لڑکا تھا جو کہ رات کے ٹائم ان درختوں کے قریب سے گزر کے آ رہا تھا، اور جیسے وہ گزر کے آیا تو گرمی کا موسم تھا اور وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، اس کی روٹین تھی کہ وہ جیسے ہی آتا تھا اس طرح تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ گھر کے باہر ایک بڑا سا برآمدہ بنا تھا، اور اس برآمدے میں وہ اپنی روز کی روٹین کی طرح بیٹھ گیا۔ ہمیشہ گزرتا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس دفعہ شاید اس کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور رات زیادہ ہو گئی، تو اچانک سے اس کو لگا کہ اس کے سامنے ایک کالا سیاہ بہت بڑا سایہ ہے، اور وہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہ اس کے قریب آتا جا رہا ہے، اور جیسے اس کے قریب آیا اس نے اس کے جو کمر ہے اس کو پکڑ لیا، اور اس کی جو آواز تھی وہ بالکل دب گئی۔ کہتے ہیں کہ اس قدر وہ ہو گیا تکلیف میں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہی، میں بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ابو تھے تو ان کو کچھ الجھن ہوئی، کیونکہ ان کا کمرہ اسی برآمدے کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے اپنی کمرے کی ونڈو کھولی تو مجھے باہر کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن آوازیں کچھ آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میرے ابو باہر آئے تو وہ جو سایہ تھا ان کو دیکھ کر اس نے جو کمر پکڑی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور وہ انہی درختوں کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ ادھر مشہور ہے کہ کیلے کے وہ جو درخت ہیں ان کے اوپر بے انتہا اسیب اور جنات ہیں، جو کہ رات کو گزرنے والوں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو رات کے ٹائم ان درختوں کے قریب سے کسی موٹر سائیکل یا گاڑی یا سائیکل سے بھی گزرے تو اس کو بھی وہ سایہ وہاں پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور وہ جس کے اوپر حاوی ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ گاؤں کے اس لڑکے نے خود ہمیں یہ واقعہ بتایا۔ اس نے کہا جب رات ہو جاتی ہے اور سردیوں کے موسم میں اگر آپ اپنی ونڈو کھول دو گے تو آپ کو وہ خوفناک شکل کا شخص جس کا قد اتنا لمبا ہے آسمان کو چھوتا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے سائز میں، اس کے لمبے لمبے دانت اور سرخ لال آنکھیں ہیں، وہ اتنا وحشت ناک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک اور سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سٹوری اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں ادھر ایک کنواں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کے اندر 4 چڑیلیں رہتی ہیں، اور وہ چاروں کہا جاتا ہے کہ بہنیں ہیں۔ بڑے بزرگوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں، اور آگے اس بات کا ہمیں بھی پتہ لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ چاروں چڑیلیں بہنیں ہیں، اور جو بھی اس کنویں کے قریب جاتا ہے تو وہ عورتیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ان 4 عورتوں کو مار کر اس کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کی روحیں تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے شکل میں جو جنات ہیں وہ ادھر رہتے ہیں اور لوگوں کو آج تک نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کام سے فارغ ہو کر دوپہر کے ٹائم اس کنویں کے قریب سے گزرا تو مجھے کسی نے پتھر مارا۔ جیسے مجھے پتھر مارا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک عورت کنویں کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا۔ وہ عورت اب مجھے دیکھ رہی تھی اور اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی والا برتن تھا جس سے وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ کنواں تو ختم ہو چکا تھا، اس سے پانی کیسے آ سکتا ہے؟ اس چیز نے میرے قدم آگے بڑھنے سے روک لیے، اور مجھے لگا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ جنات ہی ہو سکتی ہے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیاں تھیں، اور میں فوراً ادھر سے بھاگا اور میں اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلا۔ جیسے میں وہاں سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ ساڑی میں تھی اور وہ اب میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن بھی ہے۔ اس نے پانی کے برتن کو پکڑا ہوا ہے اور وہ پیچھے بھاگتی آ رہی ہے اور مجھے آوازیں لگا رہی ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ، میری بات سنو۔ تو وہ منظر بھی وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوفناک تھا اس ٹائم۔
اس کے چہرہ بدلا ہوا تھا، وہ بہت خوفناک اور وحشتناک تھی۔ یہ کہانی تھی میرے ایک لسنر کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ کہتے ہیں بہت سی خوفناک اور پرسرار کہانیاں ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس طرح کی ایک اور خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ میرے ساتھ شیئر کیا فیصل آباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی جو نہر ہے، اب بھی اکثر لوگ نہر کے دوسرے کنارے جانے کے لیے ادھر کشتی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہانی فیصل نے شیئر کی، اور فیصل کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں نے ایک پکنک کے سلسلے میں نہر کے دوسرے کنارے جانا تھا۔ وہ ایک ایڈونچر تھا اور ہم لوگ ویسے بھی نہر کی دوسری طرف جا سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں کا موڈ تھا کہ ہم کیوں نہ اس کشتی کے اوپر بیٹھ کر جائیں۔ تو ہم نے سارے دوستوں نے پلان کیا اور ہم کشتی کے اوپر بیٹھ کر ادھر جائیں گے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، شدید بارش تھی اور آسمان پہ بجلی چمک رہی تھی۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا اور میں اس پلان کو کینسل کرتا ہوں۔ اب ہم 4 دوست تھے اور وہاں جانے کے لیے بے تاب تھے، بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فیصل کہتے ہیں کہ 4 بجے کے قریب شام میں بارش رک گئی۔ ہم لوگ ریڈی ہوئے اور ہم نے کہا کہ اب مغرب تک واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی ہم لوگ کشتی کے قریب گئے اور کشتی پر بیٹھے تو جو کشتی کا ملحا تھا اس نے بھی ہمیں روکا کہ آج موسم خراب ہے، آپ لوگ مت جائیں۔ ہم لوگ باضد تھے، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے واپس بھی آنا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے موٹر سائیکل نہر کے دوسرے کنارے ہی چھوڑ کے جا رہے تھے، تو تم نے ہمیں لے کر بھی آنا ہے۔ خیر کشتی والا کسی طریقے سے ایگری ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو لے بھی جاؤں گا۔ اب کشتی والا تو ایگری ہو گیا اور ہم لوگ ادھر اپنی پکنک کے لیے چلے گئے۔ بجلی اس ٹائم بھی ہلکی ہلکی تھی، آسمان پہ چمک رہی تھی۔ اب ہم لوگ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اس سائڈ پر اترے ہیں اور ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں، لوگوں کی فصلیں ہیں اور کھیت ہیں ادھر۔ ہم لوگوں نے ایک ادھر باغ دیکھا جو کہ مالٹوں کا باغ تھا اور بڑی خوبصورت جگہ تھی ادھر۔ ہم لوگ ادھر جا کر بیٹھ کے اور کچھ جو کھانے کی چیزیں لائے تھے وہ کھانے لگے، ساتھ ہم نے ویڈیو کلپس بھی بنائے۔ تو اچانک سے میری کمر پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا میرے پیچھے۔ اس کا قد تھوڑا لمبا تھا اور اس نے صرف تہمت باندھی تھی اور قمیض وغیرہ نہیں باندھی تھی، پہنی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اشارے سے کہ میرے ساتھ چلو۔ ہم تینوں چاروں دوست اٹھے اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گئے تو وہ ہمیں بالکل باغ کے آخر میں لے گیا۔ اب جیسے ہی ہم باغ کے آخر میں گئے تو ادھر ایک چھوٹی سی وہ کہتے ہیں کہ کٹھیا سی بنی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ اس کا گھر ہے تو ہم نے کہا یہ تمہارا گھر ہے۔ اس نے اشارے سے کہا ہاں یہی ہمارا گھر ہے۔ اس نے پھر ہمیں اشارہ کیا اور کہا کہ اندر آؤ۔ جیسے ہی ہم چاروں دوست اندر سے دیکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ اندر جو منظر تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ وہاں پر ایک خوفناک شکل کی عورت تھی جس کا سارا فیس جلا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکلی۔ جیسے ہی ہم باغ کی طرف بھاگے اور ہمارے پیچھے ایک کتا لگ گیا، کیونکہ باغ کے اندر تھا وہ کتا، اس نے ہمارے بھاگنے کی آوازیں سنی تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ وہ ہمارے جب پیچھے پڑا بھاگتا ہوا آیا تو ہم لوگ آگے گئے تو ہمیں ایک شخص ملا، شاید وہ باغ کا آنر تھا، جو بھی تھا۔ ٹائم بالکل مغرب کا ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ تم لوگ اس ٹائم پر ادھر کدھر ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ تو ادھر پکنک کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنا، ہم لوگوں کا یہ باغ اسیب زدہ ہے اور ادھر جنات کا بسیرا ہے۔ یہ جنات اتنے سخت ہیں کہ یہ تمہیں جان سے بھی مار سکتے تھے۔ ہم لوگوں کا یہ باغ ادھر ضرور ہے لیکن ہم لوگوں کے سوا اور ہمارے نوکروں کے سوا اس پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ دوبارہ اگر ایسی غلطی کرو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہم لوگ پھر ادھر سے بھاگے، ہم کشتی پہ بیٹھے تو تب بھی ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ وہ خوفناک لڑکا جو کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اندر وہ جو عورت تھی وہ گرا رہی تھی، اس کی آوازیں انتہائی خوفناک تھی۔ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ فیصل کہتے ہیں کہ وہ کتنا خوفناک تھا، اور وہ ٹائم اوپر سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس ملا نے بھی ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے غلطی کی ہے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ یہ کچھ کہانیاں تھیں جو میرے لسنرز نے شیئر کی۔ انشاءاللہ عید سے پہلے بھی ایک دن سٹوری شیئر کروں گی۔ اور کیسی لگی آج کی خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بنیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے پیار کریں، اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے اور میری والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔